اس سے پہلے کوئی بات کی جائے تو تلاوت کے لیے میں خٹک صاحب کو دعوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس پوری کیبنٹ کو اس چیز کی مبارک دیتا ہوں کہ ان کی ایفیشنسی اور ان کا کام دیکھنا حقیقت ہے کہ مجھے خوشی ہوئی۔ ووٹ لینا اور ووٹ دینا وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ اس وقت ووٹ دینے والے بھی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ووٹ دینے والے بھی بڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن وکلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں، برخوردار بھی ہیں، تو انہوں نے اس بات کو بالکل اگنور کیا ہے کہ کس نے مجھے ووٹ دیا ہے یا مجھے کس نے نہیں دیا۔ یہ میرے لیے بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے اور ہونا بھی سیکھنا چاہیے۔ اور ان کی جو لگن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، ابھی ان کے پاس ٹائم کافی ہے، انہیں مزید محنت کرنی چاہیے، لیکن مجھے کچھ کام دیکھ کر اس کو میں سراہتا بھی ہوں۔ ساری کیبنٹ کو، پوری ٹیم کو اس بات کا میں اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ چند دنوں میں ایک انہوں نے، یہ ان کا ذاتی آفس نہیں، ایک بار کا ایسٹ ہے صدر آفس۔ صدر جہاں بار کا سب سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے لیے دفتر نہیں تھا، انہوں نے صدر کے لیے ایک آفس بنایا ہے اور بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ ان کے 60 دن ہو گئے ہیں، باقی 300 دن ہے، اس کے بعد انہوں نے دفتر چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ ہماری پراپرٹی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب بھی کوئی باہر سے وکیل یا کلائنٹ یا کوئی معزز مہمان آتا ہے نا، وہ بار روم کے ساتھ کوئی چیز جب کھانے کے لیے کسی کنٹین میں جائے گا، اس کا ذائقہ کس طرح ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن اپرنٹلی اس کی صفائی اور اس کی جو آپ نے آرائش کرائی ہے سیکرٹری صاحب، یہ قابل تعریف بات ہے۔ بہت سارے ہمارے وکلا کا روزگار وابستہ ہے رجسٹری اور یہ اس کام سے، کرائے یہ جو ہے، تو اس میں ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ سب کے سامنے ایک عرصے سے وہاں پہ ایک کرپشن کا بازار کھلا ہوا تھا، اور جس کو کوئی، یعنی میں بھی صدر رہا ہوں، ہم سے بھی یہ کوتاہی ہوئی کہ ہم نے ادھر کوئی نظر نہیں ڈالی اور کسی نے بھی نہیں ڈالی، اور یہ ایک بیسک، یہ ایک یعنی جڑ ہے برائی کی، جو لوگوں کو یہاں بیٹھ کر لوٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو ختم تو شاید نہ کر سکیں، نہ ہی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس میں مداخلت کر کے اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو نگیٹ کیا ہے اور اپنے وکلا بھائی کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں پچھلے دنوں خانپور گیا تھا، دیکھیں یہ اگرچہ ڈسٹرکٹ بار کا صدر ہے لیکن شمار تحصیل بار کا ہی ہوتا ہے، لیکن ڈیزائگنیشن ہے کہ ڈسٹرکٹ بار، تو یہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ پوری کیبنٹ کو کے کنڈکٹ کو خانپور کی بار میں یہ تسلیم کیا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ بار چیئرمین رحیم یار خان کا صدر ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو ہم 7-8 یہ بوت رہے ہوتے اور ہاتھوں میں کھڑے ہوتے۔ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے
یہ ایک وکیل کا، ایک کالے کوٹ کا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کانپور کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح وکیلوں کو جب تک معاشرے میں ہمیں بیک اپ نہیں ملے گا، ہمیں رسپانس نہیں ملے گا، ہمیں عزت نہیں ملے گی، تو اس عہدے کا کوئی فائدہ نہیں. پچھلے دنوں یہ ایک تھوڑی سی بدمزگی یہاں اسٹیڈیم کے حوالے سے ہوئی تھی، جہاں کے جیپ ریلی کے مہمانوں کو اور اس کے کار کے لیے استعمال ہونے لگی تھی. تو جہاں پر شہری اکٹھے ہوئے اور شہریوں کا اکٹھے ہونا، یہ اس بات کی گوازی ہے کہ ان میں چنگاری ہے ابھی اپنے رائٹس کو، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتے اگر جہاں کے آپ کے ڈسٹرکٹ بار کا صدر وہاں پر جا کر اپنے اس رائٹ کو، اپنی اس ڈسکریشن کو، اپنے اس اختیارات کو اگر استعمال نہ کرتا جو آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے، تو شاید وہ اسٹیڈیم بھی اسی وجہ سے وہ سیاست کی نظر ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کی کیبنٹ بھی مبارکباد کی مستحق ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کی اس بنا پر عزت کرتا ہوں کہ شہری مسائل میں آپ نے اپنی انٹرپشن کر کے اپنی حیثیت کو، اپنی نہیں وکلا کی حیثیت کو منوا کر ہماری عزت میں اضافہ کیا. میں اس کے لیے بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے سیاسی لوگ جو صدر بن جاتے ہیں. یہ ہم میں بہت سارے وکیل جو ہیں وہ نام نہاد وکیل ہیں. یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. اگرچہ آپ نے کچھ ایف آئی آر کرائی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر اس سے مطمئن نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس میں آپ کو زیادہ دلیری اور جرأت سے کرنا چاہیے. ابھی بہت سارے وکیل جو ہیں وہ بغیر لائسنس کے یونیفارم پہن کے پھرے پھرتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے میں ایک کوشچن آف مارک ہے. میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ نے جہاں وہ کیا، ابھی اس پر اور آپ کو پوری کیبنٹ کو اس پر زور دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ ہمارے معزز ہیں، صدر بھی جو سب سے بڑا ہوتا ہے، تو اس ناطے سے میں گزارش کروں گا کہ جو وکلا کی عزت نفس ہے، جو ڈگنیٹی ہے، میرے بھائیوں اس پہ کمپرومائز نہ کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مزید عزت دے، اور آپ ہمارے لیے عزت کا، ہمارے وکلا کے لیے عزت کا باعث بنے. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو کیبنٹ جہاں تشریف لائی ہے، ان کا اور میرے باقی دوست بھائی آئے ہیں، بہت مہربانی. آپ سیکرٹری صاحب کوئی فرمانا چاہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے لیٹ بلائیں. سر، جہاں تک وکلا کی عزت اور ڈگنیٹی کا معاملہ ہے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. صدر صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ہمیں رات کو 2 بجے تک بھی اگر تھانے میں کھڑا ہونا پڑے کھڑے ہوتے ہیں. انجمن تاجران والے معاملے میں ہمارے وکیل پہ انہوں نے ایف آئی آر دی. رات کو 2 بجے میں وہاں سے گیا. صدر صاحب ڈی پی او کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھے. 2 بجے رات کو ان کے اوپر 2 ایف آئی آر دے کے پھر میں گیا. اور جس وکیل کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر دی، میں 4 گھنٹے اس کو لے کے تھانے میں کھڑا رہا کہ اگر کسی کو جرأت ہے تو اس کو گرفتار کر کے دے. اور جب وہ نہیں مان رہے تھے، میں نے حافظ جنید کو کہا کہ میرا بستر لے آؤ. ایس ایچ او کو کہا کہ میں اپنا بستر منگوا رہا ہوں، آپ کے کمرے میں سوؤں گا، جب تک ایف آئی آر نہیں ہوگی میں گھر نہیں جاؤں. صدر صاحب جو کام کر رہے ہیں وکلا کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں. سب سے یعنی جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں، میں ہر مسئلے پہ ان کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا. ہمارے اندر نہ کوئی فرق ابھی 2 مہینے میں آیا ہے، نہ باقی 10 مہینے میں ہمارے اندر کوئی فرق آیا. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ سب کو نظر آ رہا ہے. جو میں کر رہا ہوں وہ بھی نظر آ رہا ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے. ہم ایک ہیں اور پورا سال ایک ہو کے چلیں گے. اور چودھری منظور احمد بڑائے صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے.
اور زندگی اگر اللہ نے دی تو اس کا بدلہ ہم چکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں چوہدری منظور احمد بلائے صاحب کا کہ آج انہوں نے ہمیں مبارکبادوں والے فیز سے نکال کر اپریسیشن والے فیز میں داخل کر دیا کہ آج کے دن تک تو ہم کیبنٹ ہماری پوری جو ہے وہ مبارکبادوں والے ایونٹ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے تھے اور اس سمے بڑی محبتوں کے ساتھ کر رہے تھے. تو یہ آج چوہدری منظور صاحب نے جو ایونٹ رکھا ہے یہ ہماری 2 ماہ کی جو کارکردگی ہے ہماری کیبنٹ کی اسے سراہنے کے لیے اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے آج انہوں نے بلایا, جس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں ان کا. جتنے کام بتائے منظور صاحب نے یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے, یہ آغاز ہے. یہ آپ لوگوں کا جو کانفیڈنس ہماری کیبنٹ پہ ہے, آپ لوگوں نے جو ووٹ دے کے ہماری کیبنٹ کو کامیاب کروایا, جس دن الیکشن ہو گئے ہمارا یہ مسلمہ اصول ہے ہماری بار کا, لائر کمیونٹی کا, کہ جس دن الیکشن اوور ہو جاتے ہیں اس دن گروپنگ ختم ہو جاتی ہے. جو جیت گئے وہ پوری بار کے نمائندے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بار اپنا جو اختیار پوری کیبنٹ کو دیتی ہے, وہ کیبنٹ اپنا اختیار جو ہے پھر اپنے صدر سیکرٹری کو بیک اپ ہوتا ہے. ایک پاور ہوتی ہے, ایک جو طاقت اصل میں ہوتی ہے وہ کیبنٹ کی ہوتی ہے جو صدر اور سیکرٹری کو مضبوط کرتی ہے. تو میں بڑا مشکور ہوں اپنی پوری کیبنٹ کا کہ جنہوں نے ہم پہ مکمل اعتماد رکھتے ہوئے ہمیں ایک مکمل مینڈیٹ دیا کام کرنے کے لیے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں. منظور صاحب یہ بالکل جیسے آپ نے فرمایا یہ ایسٹس بار کے ایسٹس ہوتے ہیں اور میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ بار جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے گھر سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے. ہم اپنے گھر سے زیادہ وقت جو ہے جاگتے ہوئے وہ بار میں گزارتے ہیں. ہمارے گھر میں سوتے ہوئے ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے, جاگتے ہوئے کم گزرتا ہے, جاگتے ہوئے زیادہ وقت ہمارا یہاں گزرتا ہے. تو اگر ہم اپنے گھر کے لیے اچھی بلڈنگ, اچھا فرنیچر, اچھے اے سی, اچھے پنکھے لگاتے ہیں تو وہ سارا یہاں پہ ہمارے پوری کمیونٹی کا رائٹ ہے. اور جب میں سیکرٹری بنا تھا 2010 میں تو اس وقت آج کا جو سیکرٹری آفس ہے وہ بھی میں نے ہی بنایا تھا. اس وقت وہ کاٹ کباڑ سارا وہاں پڑا ہوتا تھا, واش رومس کو ایکسٹینڈ کر کے وہ سیکرٹری روم ہم نے ایک انوویٹ کی وہاں سے جگہ اور وہ وہاں پہ بنایا. اور آج اللہ نے کرم کیا, آج اگر صدر بنے ہیں تو آج صدر آفس بنا کے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگوں نے نہیں رہنا, یہ چیزیں یہاں پہ رہنی ہے, یہ بار اس کو انجوائے کرے گی. تو جہاں تک آپ نے کہا ڈگنیٹی آف لائر پہ, وہ تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ہمارا پہلا دن جو وننگ سپیچ تھی اس میں میں نے اپنی پوری بار سے ریکویسٹ کی تھی اور اسی کو میں اب ریپیٹ کرتا ہوں کہ بار کے کسی ممبر کو کسی محکمے کہ کسی بھی افسر یا اہلکار کے ساتھ کسی ممبر کو جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑنے کے لیے ہم بیٹھے. آپ کا کوئی ایشو ہو, ہماری کیبنٹ کا ہر ممبر اگر وہ ریزالو نہیں کرا سکے, سیکرٹری صاحب وہ نہ ریزالو کرا سکے, میں پوری کیبنٹ آپ کے لیے ہر وقت دن کے 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن, سال کے 365 دن ہم آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کی ڈگنیٹی پہ انشاءاللہ یہ ہمارا بیسک پہلا پرنسپل ہے. اب تک جو کام ہوئے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ آپ کی بار میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو آر او پلانٹ ہے, فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ آپ کی بار روم کے ساتھ ایڈجسٹنٹ بالکل یہاں پہ بننے لگا ہے, جس سے نہ صرف بکلا مستفید ہوں گے جو یہاں پہ صاف منرل واٹر پینے سے محروم رہتے ہیں, بلکہ عام سائلین بھی. ہم بکلا تو شاید منرل واٹر کی بوتلیں خرید سکتے ہیں لیکن سائل نہیں خرید سکتا. وہ چاہے ہندو ہے, عیسائی ہے, مسلم ہے, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, وہ منرل واٹر جو پانی بنیادی پینے کا ہے وہ ہر ایک کا استحقاق ہے. اور وہ ہم ایک مخیر پارٹی, وہ کوئی سرکاری فنڈ سے نہیں ہے, ایک مخیر پارٹی کے تعاون سے وہ اپنی طرف سے وہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے, وہ ہمیں یہاں پہ لگوا کے دے رہے ہیں, جو تقریباً 15 لاکھ سے اوپر جس کا انیشل ایسٹیمیٹ ہے, جو اس سے بڑھ سکتا ہے, وہ انشاءاللہ ود ان دس منتھ مارچ کے اینڈ تک وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لگ جائے گا. اس کے بعد جو ہمارا ایک میجر آبجیکٹ, جو میجر ہمارا مینیفیسٹو کا حصہ تھا,
جس کے سلسلے میں میں اور سیکرٹری صاحب مسلسل ہماری میٹنگز جو ہیں وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ ہمارا بکلا کالونی کا 365 دن بہت کم ہوتے ہیں، اس میں یہ تو ممکن نہیں ہو پائے گا کہ بکلا کالونی کے لیے جگہ بھی ایلوکیٹ ہو جائے، وہاں پہ بن بھی جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے حکم فضل سے آپ لوگوں کی دعاؤں اور تعاون کے ساتھ میں یہ آپ کے ساتھ پہلے الیکشن سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور الیکشن کے بعد بھی، اور آج بھی یہ کر رہا ہوں کہ یہ 2022 میں انشاءاللہ ہم وکلا کالونی کے لیے جگہ ضرور ایلوکیٹ کرا کے جائیں گے، اور جس میں ہر وکیل کو یہاں پہ وکلا کریں گے۔ چیمبر لیس وکلا کا جو ایشو ہے ان کے لیے بھی ہم 2 چیزوں پہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ کیبنٹ سے پہلے ایک مرتبہ ہماری میٹنگ میں ڈسکس بھی ہو چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اپروول کے ساتھ ہم نے 2 فیز اس کے رکھے ہیں۔ ایک تو نئے چیمبرز کی تعمیر ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسی سال میں ہوگی، ہر صورت ہوگی۔ سیکنڈلی اس بار پریمیسز میں، یہ بار پریمیسز پلیس آف بزنس ہے وکلا، اس میں کوئی بھی اور جو بزنس مین ہے وہ یہاں پہ آ کے کاروبار یہ نہیں ہو سکتا یہاں کپڑے کی دکانیں کھل جائیں، جوتیوں کی دکانیں کھل جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی اسٹیمپ وینڈر بیٹھا ہے یا کوئی پراپرٹی ایڈوائزر بیٹھا ہے، واٹ ایور، جو وکیل نہیں ہے وہ اگر کوئی چیمبر خرید کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم اپنی بار کیبنٹ سے ہم اپروو کرا کے انشاءاللہ یہ مینڈیٹری کریں گے کہ کوئی بھی چیمبر کی جو جگہ ہے وہاں پہ بغیر وکیل کے کوئی بندہ بزنس نہیں کر سکے گا۔ کم از کم ایسی ہر جگہ میں ایک وکیل صاحب ہمارے اکوموڈیٹ ضرور ہوں گے، آپ کو نظر آتے ہی ہوں گے اس طرح کے بہت سارے دفاتر، کم از کم زیادہ نہ بھی ہوئے تو 30-40 ہمارے وکلا جو ہے وہ وہاں پہ اکوموڈیٹ ہم انہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو رہ گیا کام، یہ جس طرح آپ نے فرمایا رجسٹری برانچ والا، رجسٹری برانچ میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے وہ ایک کرپشن کا جو بازار وہاں پہ کھلا ہوا تھا اس پہ تھوڑا سا ہم نے چیک رکھا ہے، چیک لگایا، وہ اب کافی حد تک تھم ہے۔ جس طرح منظور صاحب نے کہا کہ پاکستان میں ابھی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی آفس، سرکاری آفس خاص طور پہ کرپشن سے پاک ہو جائے، لیکن ہم نے اتنا سخت چیک رکھا ہے کہ وہاں پہ آپ کو حالات بہت بہتر نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ ایکشن لیا تو اس وقت آپ بلیو کریں کہ اس ایکشن کے بعد 5 دن کے اندر 1400 رجسٹریوں کی ڈسپوزل ہوئی جو پچھلے 5-6 مہینے سے پینڈنگ پڑی ہوئی، اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ بالکل سرکل میں آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منظور صاحب ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے مینڈیٹری کر دیا، ریونیو ڈپارٹمنٹ صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے ہم نے باقاعدہ نوٹیفائی اسے کیا کہ اب وہاں پہ کسی وکیل کی اٹیسٹیشن کے بغیر کوئی رجسٹری نہیں ہوگی، یعنی دائری وکیل ہی کرے گا۔ اس سے ہمارے وکلا کا روزگار بھی صاف ظاہر بڑھے گا۔ جب جو یہ عام کوئی بھی مکتبہ فکر کا بندہ اٹھتا تھا وہ یہاں سے پرنٹ نکلواتا تھا اور رجسٹری دائر کر دیتا، وہ کام اب بند ہو گیا۔ اب وکیل ہی دائر کرے گا، وہ وکیل کے ذریعے ہی دائر ہوگی اور وکیل کے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو آپ جیسے ہمارے بڑے بھائیوں کی، چھوٹے بھائیوں کی ایڈوائسز ہوں گی ہمارے لیے، وی آر اوپن ٹو ڈسکس دا ایشوز، اور ہم انشاءاللہ صرف بار کی ڈگنیٹی اور فلاح کے لیے نہیں، ہم تو سول سوسائٹی کو بھی کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی کے بھی کوئی ایشوز ہیں تو وہ ہمارے پاس آئیں، ہم انہیں ایڈریس کریں گے، ہم ان کی آواز بنیں گے۔ مظلوم طبقہ جتنا ہے ہماری سوسائٹی کا، جو آپ نے خانپور بار کی بات کی، میں پہلے بھی وہ ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ہم نے جب 2010 میں سیکرٹری بنا تھا اس وقت بھی بار کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ، جو نہ پہلے ہوا تھا نہ بعد میں ہوا ہے، کہ ہم نے اس وقت بھی تحصیل بار کو ساتھ لے کے چلے تھے اور ہم نے 10-10 لاکھ روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تینوں تحصیل بار کو دلوایا تھا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ بار لگتا ہے تو ڈسٹرکٹ بار کو چھتری بننا چاہیے اپنی تحصیل بار کے لیے۔ ہماری کسی تحصیل بار پہ کوئی بھی مشکل وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہماری کیبنٹ، ہماری پوری بار جنہوں کے شانہ بنانا۔ ونس اگین بہت بہت شکریہ منظور صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ایک منٹ صاحب